جیسے حالات و واقعات جاری ہیں اس وقت پورے معاشروں میں، ریاستوں میں، یہ بم دھماکے وغیرہ وغیرہ، قتل و غارت گری، انسان کے خون کی ارزانی وغیرہ وغیرہ، یہ یوں ہی تو پیدا نہیں ہو گیا نا، اس سے کچھ اسباب ہوں گے۔ ان نتائج پر ہم نے بات کی ابھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا سد باب کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتب علیکم الصیام کہا گیا، کتب علیکم القصاص کہا گیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے ہیں تو قصاص بھی فرض ہے، اور اس میں حیات ہے۔ قرآن فرما رہا ہے، ارشاد فرمائیے کہ اگر قصاص کا قانون یہاں پر نافذ العمل ہو جائے تو یعنی ایک قاتل ہے، انسان کی جان کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسے قتل کر رہا ہے، اسے یہاں چوک پہ لٹکا دیا جائے، یہاں کراچی کے بڑے چوک پر، لاہور کے کسی بڑے چوک پر، اسلام آباد میں، تو خود بخود اس جرم میں کمی نہیں آ جائے گی۔ آپ نے بجا فرمایا، اور جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں آیات نمبر یاد دلا دیے۔ جی جی البقرہ کی 179 یہ آیت نمبر ہے، کتب علیکم القصاص، جی اور البقرہ کی 183 کتب علیکم الصیام۔ جی 4-5 آیات کا فرق ہے، زیادہ نہیں۔ جی تو اگر کتب علیکم الصیام تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے یہ فرض ہے، اسی طرح کتب علیکم القصاص، قصاص کے قانون کا نفاذ کرنا بھی فرض ہے۔ اول تو ہمارا تصور دین ہی بڑا محدود ہو گیا، ہمارا تصور فرائض بھی محدود ہو گیا۔ کوئی دین کو مسجد تک محدود رکھتا ہے، جمعے کی 2 رکعت تک محدود ہے، دیٹس اٹ۔ کچھ نہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ہاں رمضان میں کچھ زیادہ محنت کرنی چاہیے، دیٹس اٹ۔ دس از ناٹ آل۔ آج ہمارا تصور دین بھی چند اعمال تک محدود ہو گیا، تو کتب علیکم الصیام تو پھر بھی سال میں ایک مرتبہ یاد آ جاتا ہے نا کہ تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ البقرہ آیت 183، 4 آیتوں پیچھے 5 آیتوں پیچھے لکھا ہوا ہے کتب علیکم القصاص، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ اور کتبہ ادھر بھی، کتبہ ادھر بھی، کتبہ کتبہ کتاب، یہ احکام اور فرضیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ تو جیسے روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم اللہ کا ہے نا، تو قصاص کے حکم کا نفاذ کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔